یزید بن ولید نے سلیمان بن ہشام بن عبد الملک کو فوج دے کر یزید بن ولید نے سلیمان بن ہشام کو. اب دیکھو سلیمان بن ہشام کون تھا؟ یہ جو سلیمان بن ہشام تھا نا، یہ اس کا چچا، اس کا یہ چچا زاد بھائی لگتا ہے. کس کا؟ ہاں جی، یزید بن ولید کا جو ہے چچا زاد وہ بھائی تھا. اور آپ کو پتہ تھا نا کہ سلیمان بن ہشام کو اور اس طرح یزید بن ولید کو، ان کو کس نے زد و کوب کیا تھا؟ اسی ولید بن یزید نے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس نے کیا کرے، فوج دے کر مقابلہ کیا، روانہ کیا، اور اہل حمص کے سامنے صلح کی درخواست پیش کی گئی، لیکن جب وہ نہ مانی تو لڑائی شروع ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ یزید بن خالد گرفتار ہو کر قید ہوا، اور اہل حمص بہت سے مارے گئے، جو باقی رہے وہ میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. مطلب یہاں پر کس کو فتح ہوئی؟ یزید بن ولید کو. ٹھیک ہے، یہ خبر سن کر اہل فلسطین نے بھی بغاوت کی، اور یزید بن سلیمان بن عبد الملک، یزید بن سلیمان، یہ جو سلیمان کا ایک بھائی کون تھا؟ سوری وہ تو ہشام کا تھا. یہاں پر یہ سلیمان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام کیا ہے؟ یزید ہے. ابھی آپس میں الجھ پڑے، آپس میں ساری کے ساری الجھ پڑے. ٹھیک ہے، یعنی یزید بن سلیمان. سلیمان کون تھا؟ سلیمان وہ تھا جس کو مفتاح الخیر بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے تھے. تو اس کا جو ایک بیٹا تھا جس کا نام یہ، اصل میں پہلے یہ زیادہ یزید، یزید کا معنی زیادہ کرنا نا، اس کا تو معنی تو یہی ہے، زیادہ یزید زیادتاً، یعنی زیادہ کرنا. لیکن بنو امیہ میں اور عرب، بس یہ جب آپ کو پوری ہسٹری کا پتہ ہونا، جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون کس کا بیٹا تھا نا، یہ انتہائی آسان ہے. لیکن آپ کو جب اس کی بیک گراؤنڈ کا صحیح پتہ، پس منظر پتہ چل جائے پھر آسان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہو نا، اگر آپ کو سلیمان کا پتہ تھا تو پھر آپ کو یزید کا بھی پتہ چل جائے گا. دیکھو یہ خبر سن کر اہل فلسطین نے بھی بغاوت کی، اور یزید بن سلیمان دیکھو سلیمان بن عبد الملک کون تھا؟ ہشام بن عبد الملک کا بھائی تھا. تو وہ ہشام کا جو بیٹا تھا وہ سلیمان تھا، اور اس طرح سلیمان بن عبد الملک کا جو بیٹا ہے وہ یزید ہے. تو اصل میں یہ لوگ اس طرح تھے نا کہ باپ دادا اور دادا باپ کو، بیٹا باپ کا نام اس طرح رکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے، اس چیز پہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. سردار بنا لیا. اہل اردن نے سنا تو محمد بن عبد الملک کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اہل فلسطین کے ساتھ شریک ہوئی، اور دونوں جگہ کی فوجیں مل کر دمشق کی طرف بڑھی. ان تمام مقامات کے لوگوں کو یزید بن ولید نے پہلے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، لیکن خلیفہ کے قتل کا حادثہ نہ تھا، لہذا ان لوگوں کے دل میں یکایک مقتول خلیفہ کی ہمدردی اور موجودہ خلیفہ کی نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قاتل، ڈاکو جب پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو اگرچہ معقولی طور پر ہر شخص اس کو پھانسی کا مستحق یقین کرتا ہے، لیکن جب اس کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت تمام ہمدردی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اس لیے بھی ولید بن یزید بن عبد الملک کے ساتھ بھی لوگوں کی ہمدردیاں پیدا ہو گئی تھی، ورنہ تو وہ تو ایک شرابی، فحاش اور زناکار اور اس ٹائپ کا بندہ تھا. لیکن جب وہ مقتول ہوا تو لوگوں کو ان کے ساتھ کیا ہو گئی؟ ہمدردی پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آج کل بھی لوگ جو مختلف پارٹیوں کے وہ ہوتے ہیں نا، تو اگرچہ ایک آدمی ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ان کا کردار بھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن جب میں مثال لیتا ہوں، وہ جو زرداری تھا نا، زرداری کو کون ووٹ دے رہا تھا؟ لیکن زرداری خود اپنی بیوی کو مروا دیا تو پہلے تو کوئی ووٹ دینے والا نہیں تھا، لیکن لوگوں کی ہمدردی شروع ہو گئی ان کے ساتھ کہ دیکھو نا، بینظیر بھٹو کو مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جو ووٹ نہ بھی دیتے نا، انہوں نے کیا سیاسی وہ فائدہ لے کر لوگوں نے کیا کر دیا، ان کو ووٹ دے دیا اور پھر اس کو پاس بھی کرایا. تو اسی طرح یہی بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، لیکن جب اس کو پھانسی پر لٹکاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمدردیاں اس وقت کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت جو اس کی نسبت پہلے دل میں موجود تھی کافور ہو جاتی ہے. اس لشکر کا حال سن کر یزید نے سلیمان بن ہشام کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ اس لوگوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا. چنانچہ سلیمان نے ان سب کو شکست دے کر خلیفہ وقت کی بیعت اور اطاعت پر آمادہ کر دیا. کون سا سلیمان؟ سلیمان جو ہشام کا بیٹا تھا. کس کے خلاف بھیجا؟ یعنی کس کے خلاف بھیجا؟ یزید بن سلیمان کے خلاف. یزید بن سلیمان کو بھیجا یزید بن سلیمان کے خلاف. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا مشکل ہے، بہرحال بس آپ کو تھوڑا سا ہونا چاہیے آئیڈیا. ملک شام کی دوسرا سلیمان ہشام کا بیٹا تھا. ہاں جی، دوسرا بیٹا جو تھا نا یہ سلیمان بن ہشام، یہ کس کے خلاف بھیجا گیا تھا؟ یہ بھیجا گیا تھا یزید بن سلیمان کے خلاف. ٹھیک ہے نا.
ملک شام کے مذکورہ فسادات کو فروغ کرنے کے بعد یزید نے یوسف بن عمر کو عراق اور خراسان کی امارت سے معزول کر کے اس جگہ منصور بن جمہور کو عراق اور خراسان کا حاکم اور کر دیا۔ یوسف نے منصور کو باقاعدہ اپنی امارت کا چارج نہیں دیا بلکہ عراق سے دمشق کی جانب پوشیدہ طور پر روانہ ہوا۔ دمشق کے قریب پہنچا کہ یزید بن ولید نے گرفتار کرا کے قید کر دیا اور اسی حالت میں مقتول ہوا۔ منصور بن جمہور نے کوفہ پہنچ کر یوسف کے زمانے کے لوگوں کو رہا کیا اور اپنی طرف سے خراسان کی گورنری پر اپنے بھائی کو بھیجا۔ وہاں نصر بن سیار نے خراسان میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اب یہ جھگڑا طے نہیں ہونے پایا تھا اور منصور بن جمہور کو کوفہ میں آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ یزید بن ولید نے منصور کو معزول کر کے اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو عراق کا امارت پر روانہ کر دیا۔ منصور بن جمہور عراق کی امارت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے سپرد کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے خراسان کی حکومت پر باقاعدہ طور پر نصر بن سیار کو مقرر فرمایا۔ ان دنوں یمامہ کی ولایت بھی عراق کی صوبہ میں متعلق تھی، کبھی یمامہ حجاز میں شامل کر دیا جاتا، کبھی عراق میں۔ یوسف بن عمر کے زمانے سے اہل یمامہ علی بن مہاجر حاکم یمامہ کو نکال کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تک وہ بدستور اپنی خود مختاری پر قائم رہی اور کوئی بندوبست اس علاقہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو درمیانی جو ہے نا وہ صورتحال ہے۔ ادھر اگر راپا جو ہے نا اس صفحہ پہ یہ صفحہ نمبر 205